اپنوں میں یہ بات کہہ دی جائے نہیں ان مسائل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، یہ متنازع مسائل ہیں بھائی، یہ متنازع مسائل نہیں ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، یہ مسئلہ فدق جگیر کا مسئلہ نہیں، اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے۔ اب خصوصاً جو مجمع میں سید بیٹھے وہ سر اٹھانا، یہ مسئلہ صرف جگیر کا مسئلہ نہیں، یہ پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس فدق جگیر کی مالیت کتنی تھی، کھجوروں کے باغ کتنے تھے، اس چیز کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آل محمد مال دنیا کی حریص ہے ہی نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی، میرے شیعوں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی۔ علی فرماتے لیکن مال دنیا میں زینت نہیں ہے، بے شک۔ تو جو علی مال دنیا کے مخالفت میں نہج البلاغہ میں خطبے دے چکا ہے، یہ مسئلہ جگیر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ قرآن کی صداقت کا مسئلہ۔ اب تک یہ مسئلہ شیعہ سنی کے لیے متنازع ہو سکتا ہے، نکلو فرقوں کی بحث سے باہر۔ اگر آج کسی غیر مسلم نے اسلام کی صداقت پہ سوال کر دیا تو یہ جگیر فدق کے جو طرفدار ہوں گے وہ اسلام کے محافظ بنیں گے، جس نے فدق کا انکار کیا وہ اسلام کا انکار کر دیا۔ اب یہاں تک گفتگو سنیے، اب اگلے نتائج کو ضرور سماعت فرمائیے۔ وجہ جب شہزادی دربار میں آئی ہے، تو جب بی بی دربار میں آئی ہے تو یہ کیونکہ دنیاوی شہزادی نہیں، یہ مملکت الہیہ کی شہزادی۔ دنیاوی بادشاہ اور شہزادیاں چلیں تو ساتھ خادم اور کنیزیں چلتے ہیں۔ جب شہزادی گھر سے چلی ہے تو یہ شہزادی نہیں چل رہی تھی، شہزادی کے پیچھے محافظ بن کے آیہ تطہیر چل رہی تھی۔ آیہ تطہیر ہی میں نے تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت میں نے ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھا ہے۔ اچھا جناب سیدہ کے معاملے میں کتنی روشن بات ہے کہ اہل بیت کے بارے میں امت دو نظریات کا شک۔ ہم مکتب تشیع کو کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد نبی کا خاندان ہے، مولا امیر المومنین ہے، حسنین کریمین ہیں اور شہزادی اور ان کی پاک اولاد۔ لیکن اس کے مخالف جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں یہ جو آیت تطہیر ہے اس سے مراد نبی کے گھر کے اندر رہنے والی وہ عورتیں جو ازواج کی صورت میں تھی اور بیٹیوں کی صورت میں تھی۔ اچھا جناب سیدہ پہ آ کر لطف یہ آیا ہے کہ جس نے اہل بیت میں مولا علی کو نہیں مانا نا، وہ بھی اہل بیت میں جناب سیدہ کو مانتا ہے۔ اگر اس نے اہل بیت میں جناب حسنین کو نہیں مانا لیکن اس نے آیت تطہیر کا مصداق جناب سیدہ کو مانا ہے۔ اگر اس نے یہ کہا ہے نا کہ اہل بیت میں اس سے مراد اہل البیت یعنی کہ جو نبی کے گھر کے اندر رہتی تھی وہ نبی کی بیویاں تھیں اور نبی کی بیٹیاں تھیں، تو خدا نے ان کے لیے یہ آیت اتاری ہے، تو اس نے بھی اس آیت میں سے جناب سیدہ کو باہر نہیں نکالا۔ اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں، آپ ایک لمحے کے لیے بور نہیں ہوں گے، اب نتیجہ میں میرا ساتھ دیں۔ اس نے بھی کہا کہ جناب سیدہ اہل بیت میں، اس کا مطلب ہے دشمن بھی اقرار کر چکا ہے کہ سیدہ مصداق اہل بیت، اور خدا آیت تطہیر میں دعویٰ کر چکا ہے کہ ہر قسم کے رجس کو اہل بیت سے دور کیا ہے۔ میں نے منبر پہ جملہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ فدق جگیر کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے۔ اب جب شہزادی گھر سے نکلی تو صرف شہزادی نے نکلی، آیہ تطہیر بھی ساتھ چلی گئی۔ اب آیہ تطہیر دربار میں کھڑی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بی بی کا مطالبہ حق پر مبنی نہیں تھا، تو صرف جناب سیدہ کو نہیں جھٹلایا جائے گا۔ اس کا مطلب اگر سیدہ نے مطالبہ غلط کیا تو پھر اس کا مطلب آیت تطہیر نے اعلان غلط کیا تھا۔ اگر آیت غلط تھی تو اس کا مطلب معاذ اللہ قرآن غلط تھا۔ اگر قرآن غلط ہوگا تو پھر پورا اسلام غلط ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دربار میں اکیلی زہرا نہیں کھڑی تھی، پورا اسلام کھڑا تھا، آدم سے لے کے محمد تک کے نبی کھڑے تھے۔ اب جو زہرا کو جھٹلائے گا تو صرف زہرا کو نہیں جھٹلائے گا، پورے اسلام کو۔ جس نے انکار کیا، یہ انکار
सैयदा नहीं होगा। फदक के मौकूफ इस मजमून पे मौजू पे मुफस्सल गुफ्तगू में करवा चुका हूं, बहुत सी मजालत फदक पे पढ़ी। आज बिल्कुल नए जाविये जो आज से पहले नहीं पढ़े वो मिंबर से पढ़े। इसका मतलब है कि अगर सैयदा को झुटलाया गया तो सैयदा दावा, अगर सैयदा का माज़अल्लाह हक पे नहीं था तो फिर सैयदा का सिर्फ दावा ही नहीं, आया ततहीर का ऐलान गलत था, क्योंकि इससे पहले आया ततहीर ऐलान कर चुकी है। अब जब शहजादी दरबार में आई है तो जो बीबी के साथ मजमा आया है, ये मजमा कितना खूबसूरत है। जो तारीख के साथ दिलचस्पी रखते हैं वो अगले जुमले में किबला आपकी ताईद और दुआ मुझे चाहिए। बीबी उस मजमे को लेके दरबार में आई है जो 1 साल पहले तौहीद की तरफ से मुबाहले में गया था। सैयदा आपके हाथों में सलामत। शहजादी मजमा वो लेके गई है जो 1 साल पहले अल्लाह की तरफ से मुबाहले में गया था। और ये जो 4 गवाही देने के लिए गए हैं ना, जो 3 गवाही देने के लिए सैयदा के साथ खड़े हैं, ये 3 जो थे ये या तो अल्लाह के गवाह बन के गए थे या रसूल अल्लाह के गवाह बन के गए या सैयदा के गवाह। अब ये गवाह खड़े हो गए बीबी ने। और एक बात मेरी नौजवान नस्ल याद रखे, इस मौजू पे जितनी मेरी रिसर्च और जितनी मेरी तहकीक, क्योंकि शहजादी ने जिम्मे मेरी खिलकत की वजह ये ड्यूटी दी, तो जितनी मेरी रिसर्च है, जनाब सैयदा का मुतालबा 1 नहीं 2 थे। एक मुतालबा फदक, एक मुतालबा मिरास। बैक वक्त बीबी ने 2 मुतालबे किए थे और दोनों मुतालबात में बीबी ने हुकूमत को शिकस्त दी। जब बीबी ने पहला मुतालबा किया, बीबी ने कहा कि मेरी फदक जो मेरी जागीर है उस पर जो कब्जा हुआ है वो क्यों किया गया है, ये पहला दावा था बीबी का। पहले दावा बीबी ने मिरास नहीं किया, पहले दावा बीबी ने यह कहा कि मेरी जागीर पे जो मेरे पास थी उस पे तुमने अपने आमल भेज के मेरे आमलों को जो उठाया है वो क्यों उठाया है। अच्छा, ये आम यहां का भी लॉ यही होगा और पाकिस्तान के कवानीन भी ये हैं कि अगर कोई जगह किसी के पास हो और कोई दूसरा उस पर आके कब्जा कर ले तो गवाह काबज देगा, मालिक नहीं देगा। जिसने कब्जा किया है वो गवाह देगा कि ये जगह मेरी थी। अब यहां पर उल्ट ये हो रहा है कि काबज मालिक से गवाह मांग रहा है। हाकिम ने बीबी से गवाह मांगे और शहजादी का फिर देखिएगा कवानीन इलाही बदलते नहीं। मौजू याद रहे, शहजादी ने पहला गवाह अमीर अल मोमिनीन को पेश किया। ये कौन है? तारीख के मौरख ने कहा ज़हरा का शौहर, लेकिन हमने तो मौरख की नजर से नहीं देखना, हमने तो तारीख की नजर से नहीं देखना। मौरख ने कहा सैयदा ने अपने शौहर को बतौर गवाह पेश कर दिया। ये सिर्फ सैयदा का शौहर नहीं, खुदा कह रहा कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम हमारे इंदहु इल्मुल किताब। मेरा हबीब याद कर उस वक्त को, फकैफ़ जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। याद कर उस वक्त को जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह बुलाएंगे। आदम अपनी उम्मत पे गवाह, नूह अपनी उम्मत पे गवाह, इब्राहिम अपनी उम्मत पे गवाह। और खुदा कह रहा फिर वो वक्त आएगा जब हम इन तमाम अंबिया पर तुझे गवाह बुलाएंगे। मसलन खुदा कहता बरोज़े क़यामत आदम गवाही देगा मेरी उम्मत ने मेरे साथ क्या सलूक किया, नूह गवाही देगा कौन मेरे सफीने पे गया था कौन नहीं बैठा, इब्राहिम गवाही देगा किसने पत्थर मारे किसने साथ गया था, मूसा गवाही देगा कौन मेरे साथ गया था कौन पीछे रह गया था। एक एक नबी अपनी उम्मत पे गवाह देगा। और खुदा कहता है कि मेरा मोहम्मद फिर तेरा ओहदा ये है, मैं तुझे सिर्फ उम्मत पे गवाह नहीं बुलाऊंगा, तू नबियों पे गवाह बन के आएगा। तू बताएगा कि आदम ने हक की तबलीग अदा किया था कि नहीं किया था, नूह सफीना सही लेके चला था कि नहीं चला था, इब्राहिम ने हक के तबलीग का हक अदा किया था कि नहीं किया था। नबी उम्मतों पे गवाह होंगे, तू नबियों पे गवाह होगा। नबी का ये सुनना था, नबी का सर सजदे में झुका, फरमाया मेरे अल्लाह फिर इसका मतलब है सिर्फ आखिरी गवाही मेरी होगी। फरमाया कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, फिर तेरे
اور میرے درمیان وہ گواہ آئے گا، ایک تیری گواہی کے لیے میں آؤں گا، ایک وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، جس کے پاس علم الکتاب کا مالک ہے۔ اس میں تمام تفاصیل لکھا، علم الکتاب کا مستحق صرف اور صرف حسنین کا بابا، غازی کا بابا علی ابن ابی طالب ہے، تو جسے قیامت کے میدان میں محمد اللہ کے ساتھ گواہ لے کے آئے گا، اسے بطول دربار میں گواہ لے کے گئی تھی، تو اس کا مطلب علی کی گواہی کو نہیں جھٹلایا گیا، اللہ کے گواہ کو جھٹلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف بات تو بڑی دور چلی جائے گی، فدق کو چھیڑو گے تو بات بہت دور جائے گی۔ اس کا مطلب ہے صرف گواہ بطول نہیں جھٹلایا گیا، گواہ توحید جھٹلایا گیا۔ جسے توحید نے اپنے ساتھ گواہ لے کے آنا ہے اسے جھٹلایا گیا۔ اچھا اب مجھے بتائیے کہ عدالت کو گواہوں کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ جب عدالت کو اطمینان نہ ہو دعوے پہ تو وہ دعوے میں گواہ لے کے آتی کہ ہم دعوے پہ مطمئن نہیں، گواہ لے کے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ عدالت سیدہ کے دعوے میں مطمئن نہیں تھی تو انہوں نے گواہ مانگ لیے۔ تو اب اگر گواہ غلط مطالبے پہ گواہی دے تو اس کا مطلب ہے صرف مطالبہ غلط نہیں، گواہ بھی غلط۔ کتنے اندھے کنویں میں گر رہا ہے مسلمان، ایک شخص کو بچاتے بچاتے کتنی بڑی اسلام کی عمارت گرا رہا ہے۔ تم چند شخصیتوں کو بچاتے ہو، اسلام کی عمارت گرا رہے۔ تم کہتے ہو جناب سیدان علی کو گواہ پیش کیا، تم نے لکھا کتابوں میں، اور علی کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ جب علی کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب انڈر لائن کیا نکلتا ہے کہ علی نے معاذ اللہ گواہی غلط دی تھی۔ تو جب علی نے گواہی غلط دی تو چوتھے نمبر پہ علی کو خلافت کیوں دی؟ پھر صرف اور صرف فدق واپس نہیں کرنا پڑے گا، خلافت مشکوک ہو رہی ہے۔ اور تم نے کہا کہ خلافت راشدہ کا خاتمہ علی پہ ہوا تھا، تمہارا چوتھا خلیفہ راشد علی ہے، تو جب اس کی گواہی ہی حق پہ نہیں تھی پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں فدق حق تھا اور خلافت حق تھی۔ اگر فدق حق نہیں تھا تو پھر خلافت بھی حق نہیں تھی، تو پھر ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ہمارے پاس تو امامت ہے، پھر تمہاری خلافت مشکوک ہو رہی۔ اس کے بعد آگے چلے، بی بی نے جو اگلے دو گواہ پیش کیے وہ کون تھے؟ وہ بی بی کے شہزادے تھے۔ مورخ نے پھر لکھا کہ ماں نے بیٹوں کو گواہ پیش کیا۔ مورخ پھر غلطی کر گیا، یہ ماں بیٹے نہیں پیش کر رہی، ان بیٹوں کا سٹیٹس کیا ہے؟ آؤ رسول سے پوچھ۔ رسول نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے سردار ہیں۔ جنت کے سردار زمین پہ گواہی دے رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ حسنین کی گواہی ٹھیک نہیں تھی تو پھر جنت کی سرداری مشکوک ہو جائے گی۔ پھر قیامت والے دن ایک نئی ٹریجڈی ہو سکتی ہے کہ آدم کہہ سکتا ہے میرے اللہ میں نے ایک وہ دانہ کھایا جو مجھ پہ حرام نہیں تھا اور مجھے جنت سے نکال دیا، انہوں نے پوری جگیر کا مطالبہ غلط کیا اور انہیں جنت کا مالک بنا دیا۔ تو پھر آج مسلمان جتنی عبادت کر رہے ہیں یہ ساری عبادت کے پیچھے تو لالچ جنت کا ہی ہے نا۔ تو جب سرداری ہی مشکوک ہو گئی پھر جنت کہاں سے لو؟ اب حسنین کریمین بطور گواہ کھڑے ہیں۔ اچھا اب سامنے سے کیا کہہ کے گواہیوں کو جھٹلایا جا رہا ہے؟ رشتہ داری ہے، شوہر ہے جی بیوی کے ساتھ، تو مالیت میں حصہ ہے، ملکیت میں حصے دار ہے، گواہی نہیں۔ نصاب شہادت پورا نہیں، شہادت کا قورم پورا نہیں۔ بی بی کے پاس آخری گواہی کون سی تھی؟ ام ایمن، یہ بی بی کی کنیز تھی، شہزادی اسے لے کے گئی تھی بطور گواہی۔ اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ صرف شیعہ کتب سے نہیں، اہل سنت کتب سے بھی کہ یہ بی بی نے گواہیاں۔
اب ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نصاب شہادت مکمل نہیں تھا تو دعویٰ خارج ہوا. نصاب شہادت اس لیے مکمل نہیں تھا کہ مولا علی شوہر تھے، حسنین بیٹے تھے، تو بی بی کے پاس ایک کنیز تھی ام ایمن، اور ایک عورت کی گواہی جو تھی وہ قابل قبول نہیں تھی. میری شہزادی آپ کے پاس گواہیاں اور بھی تھیں. آپ کے گھر میں ام الفضل بیٹھی تھی، آپ کے گھر میں اسما بنت امیس بیٹھی، آپ کے پاس فضہ جیسی کنیز موجود، آپ کے پاس ام سلمہ جیسی زوجہ پیغمبر موجود. بی بی ام ایمن کا چناؤ کیوں کیا؟ فضہ جیسی شہزادی کے ہوتے ہوئے ام ایمن کو کنیز منتخب کیوں کیا؟ اب نوجوان متوجہ رہنا، یہ شہزادی کی جنگ تھی. بی بی جانتی تھی کہ سامنے سے ایک من گھڑت حدیث پیش کی جائے گی کہ ہم نہ وارث، نبی نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے. اس ایک حدیث کی وجہ سے میرا دعویٰ خارج کیا جائے گا. بی بی ام ایمن کو اس لیے لے کے گئی، یہ ام ایمن بی بی کی کنیز نہیں تھی، یہ رسول کی کنیز بھی نہیں تھی، یہ جناب عبداللہ کی کنیز تھی. جناب عبداللہ کی میراث سے رسول کو ملی تھی، رسول کی میراث سے زہرا کو ملی تھی. بی بی نے اکیلی ام ایمن حاکم کے سامنے کھڑی کر دی کہ تیرے دعوے کی رد تو میری کنیز ہے، تو کہتا ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، تو اگر یہ حدیث سچی تھی تو میرا باپ اس کا وارث کیوں بنا؟ یہ تو میراث میں میرے باپ کو ملی اور میرے باپ سے مجھے میراث میں ملی. اکیلی ام ایمن بی بی نے حاکم کے دعوے کی رد میں کھڑی کر دی، جس کی کنیز حکومت کا رد ہو. تو اب کہتے جی علی نے کیوں کچھ نہ کیا جہاں کنیزیں کام کر رہی ہوں. شہزادی نے جب کہا، انہوں نے کہا جی گواہیاں. بی بی نے کہا نہیں، میں گواہ نہیں بدلوں گی، میں یہ نہیں کروں گی کہ میں علی کی جگہ سلمان لے آؤں، حسنین کی جگہ ابو ذر اور کمبر اور مقداد اور عمار کو لے آؤں. بی بی نے کہا نہیں، گواہیاں نہیں بدلوں گی. کم از کم مورخ لکھے گا تو صحیح نا کہ کون گواہ جھٹلائے گئے. میں فضائل بی بی نے اپنا پہلا مقدمہ واپس لیا اور کھڑے کھڑے بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کر دیا. بی بی کہا چل ٹھیک ہے، فتق میری جگیر تو مجھے نہیں دے رہا، مجھے میرے باپ کی میراث دے، بیٹی ہوں. اور بی بی نے یہ جملہ کہنے سے پہلے کہا، بی بی نے کہا اے قحافہ کا بیٹا تو بتا، کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے؟ کیا تجھے تیرے باپ کی میراث ملی؟ کہنے لگا ملی. تجھے تیرے باپ کی میراث مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ مجھے میرے باپ کی میراث دے، میں بیٹی ہوں، میں باپ کی میراث لینا چاہتی ہوں، مجھے میرے باپ کی میراث دے. سامنے سے آواز آئی کہ رسول کی بیٹی، جب ہم نے تمہیں کہا ہے کہ تیرے بابا کی حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اگلی سطر پڑھوں اور سیدہ کی دہلیز پہ سجدے میں گر جاؤں اور عمر جناب نوح کی عمر کی مانند ہو تو شکر ادا نہ ہو. جب اس نے کہا نا کہ تیرے بابا نے کہا تھا ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، بی بی نے چادر کے نیچے سے سر اٹھا کے کہا تجھے میرے بابا نے وارث بنایا تھا. اب اگر کہے نہیں تو خلافت جا رہے، اگر کہے بنایا تھا تو بی بی کہے گی ابھی تو کہہ رہا ہے کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں، کیا بات ہے، نہ وارث بناتے ہیں. یہ مسلمان اب جتنی قتل و غارت کرنی ہے کر لیں، جتنی دہشت گردیاں کرنی ہے کر لیں، لیکن یہ حدیث قیامت والے میدان میں ان کے گلے پڑے گی. یہ جو من گھڑت حدیث پہ پورے کے پورے مذہب کی چھت کھڑی کی ہوئی ہے نا کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اور خدا سورہ مریم میں کہہ رہا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم نے جنت کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہوا ہے جن کو ہم نے دنیا میں متقی کیا ہوا تھا، جنہیں ہم نے عبادت گزاروں میں سے متقی چنا ہوا تھا. ہم نے انہیں جنت کا وارث بنایا ہوا ہے، ہم نے انہیں جنت کا وارث بنایا ہوا ہے. آیت قرآن کی یہ نہیں کہہ رہا خدا میں نے جنت عطا کی ہوئی ہے، میں نے ہبا کی ہوئی ہے. خدا کہتا ہم نے انہیں جنت کا وارث بنایا ہوا ہے. آج نمازیں پڑھ رہے ہو جنت کے لالچ میں، خودکش حملے کر رہے ہو جنت کے لالچ میں،
مسلمانوں کو کافر کر رہے ہو جنت کے لالچ میں. جب قیامت کے میدان میں یہ امتی نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے, یا رسول اللہ سب کچھ کیا تھا جنت کے لالچ میں, تو اب دینا ہمیں جنت. رسول فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے گئے, خدا نے جنت وراثت میں دی ہے اور ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. تمہارا ہی دعویٰ تمہارے گلے کی ہڈی میں. شہزادی نے کہا میرے باپ کی میراث مجھے واپس. اس نے کہا سیدہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں. بی بی نے کہا اچھا, کیا خدا قرآن میں نہیں کہتا وارث سلیمان داؤد؟ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا. سلیمان باپ کا وارث بن سکتا ہے تو میں اپنے باپ کی وارث کیوں تھی؟ بی بی نے کہا خدا قرآن میں کہتا ہم نے آل یعقوب کو اس کا وارث بنایا تھا, آل یعقوب باپ کی وارث بن سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ بی بی نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں, یہ حدیث بابا کو مجھے کہنی چاہیے تھی, تجھے کیوں کہی؟ کیا میرے بابا جانتے تھے کہ ان کے بعد خلافت تیرے پاس آئے گی؟ اگر جانتے تھے تو پھر 3 دن سقیفہ میں اجتماع کیوں ہوا؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ فیصلہ نبی نے نہیں کیا تھا, یہ مہاجر اور انصار نے مل کے کیا ہے, تو اگر نبی کو نہیں خبر تھی کہ میرے بعد حاکم تو بنے گا تو حدیث تمہیں کیوں کہہ کے گئے؟ آج لوگ طرح طرح کے اس موضوع کو بجائے ریسرچ کرنے پہ اس پہ سوالات کس طرح کے اٹھاتے ہیں. جی کیسے ہو سکتا ہے وہ لوگ جو نبی کی قربت میں رہے ہو, جو انہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی ہو, وہ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو تم اپنے عقیدے کی بنیاد پہ قرآن کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یوسف کے جو باقی بھائی تھے وہ یعقوب کے بیٹے نہیں تھے؟ برادران یوسف جو تھے قبلہ تائید فرمائیں گے وہ جناب یعقوب کے بیٹے تھے. صرف جناب یعقوب کے بیٹے نہیں, جناب اسحاق کے پوتے تھے. صرف اسحاق کے پوتے نہیں, ابراہیم کے پڑپوتے تھے. 3 نبیوں سے رشتہ داری ہو کے بھی گمراہ. میں وہ داد والی مجلس تو پڑھ نہیں رہا, میں تو ایک مقدمے کی بنیاد آپ کی نسلوں دے رہا. جناب ابراہیم سے بھی رشتہ داری, اسحاق سے بھی رشتہ داری, یعقوب سے بھی. 3 نبیوں کے رشتہ دار ہو کے مقصد برادران یوسف گمراہ ہو. مجھے قرآن میں کوئی مولوی میری زندگی کی آخری سانس تک ثابت کرے کہ یوسف کے بھائی کافر تھے, مسلمان تھے, صاحب ایمان تھے, باپ سے نفرت بھی نہیں کرتے تھے. آیت گواہی دے رہی ہے. جب جناب یوسف نے اپنے بھائی کو روک لیا تھا کسی بہانے سے, جب بادشاہ مصر بڑا لمبا واقعہ, تو کہا تھا کہ میں اس کو روک رہا ہوں, تو انہوں نے کہا تھا کہ اسے واپس کر کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے, تو ہم باپ کو کیا جا کے جواب دیں گے. باپ سے بھی محبت کی تصدیق خدا قرآن میں کر رہا. باپ کو قسم دی تھی اور عہد و پیمان کو پورا کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے قائل تھے. میں قرآن کی صورت یوسف سے ثابت کر سکتا ہوں, عہد و پیمان کے بھی قائم تھے, باپ سے بھی محبت کرتے تھے, سب کچھ کرنے کے باوجود نبی کے بیٹے ہو کے مذمت کے حقدار کیوں ہوئے؟ آج جو بھی مسلمان اٹھتا ہے وہ کہتا نہیں یوسف کے بھائی حق پہ نہیں تھے, یوسف کے بھائیوں کو غلط کیوں؟ نبی کے بھائی ہیں, نبی کے بیٹے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے اتنی دیر نبی کے گھر رہ کے گمراہ ہو؟ تو نبی کے گھر رہ کے اگر نبی کے بیٹے گمراہ ہو سکتے ہیں, اب یہاں بھی اگر کوئی نہیں سنے گا تو اس سے آگے اب پانی ہے. یوسف کے بھائی کس وجہ سے ہوئے؟ صرف قرآن نے کہا ایک چیز پہ پورا کا پورا شجرہ بھی ان کا فائدہ نہ دے سکا. نہ نبی کا بیٹا ہونا فائدہ دیا, نہ نبی کا پوتا ہونا فائدہ دیا, نبی کا پڑپوتا ہونا فائدہ دیا, نہ نبی کے گھر میں رہنا فائدہ ہوا. صرف ایک عمل کی وجہ سے, حجت سے حسد کر بیٹھے. یوسف سے حسد کیا. اچھا یہ بھی بات ہے کہ نبی بھی نہیں بننا چاہتے تھے, انہیں پتا تھا کہ نبی ہم بن ہی نہیں سکتے, نبی تو اللہ نے بنا. صرف حسد کیا تھا کہ باپ اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے,
اس کا مطلب نبی کسی سے زیادہ پیار کرے تو دوسرے میں حسد آنا فطری عمل ہے. تو صاحبان اس کا نمونہ خدا قرآن میں دے چکا ہے. یعقوب نے ایک بیٹے سے زیادہ محبت کی تو باقی بیٹے حسد میں مبتلا ہو گئے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی بدر میں بھی علی بھیجے, احد میں بھی علی بھیجے, خیبر میں بھی علی جائے, خندق میں بھی علی جائے, تارا بھی علی کے دروازے بھی آئے, جبریل بھی علی کا نوکر بنے, انگوٹھی بھی زکات میں علی دے, آیتیں بھی قرآن میں علی کے لیے آئے, باب العلم بھی علی بنے, باب الحکمت بھی علی بنے, مسرد علم کا وارث بھی علی بنے, مسرد حل عطا بھی علی بنے, عین اللہ بھی علی کو کہا جائے, حبل اللہ بھی علی کو کہا جائے, جنب اللہ بھی علی کو کہا جائے, ید اللہ بھی علی کو کہا جائے. جس علی کے اتنے فضائل ہو, یوسف ایک حسن کی وجہ سے بھائیوں کو حاسد کر گیا, علی اتنی فضیلتوں کی وجہ سے منافقوں کو حاسد کر گیا. موضوع بہت پھیل رہا ہے, اسے مختصر کرو. دشمن حق کے سیدہ کے تابوت پہ آخری کیل ٹھوکنے لگا. وہ ایک ایک لائن کے سوال جو سوشل میڈیا میں بچوں کو کیے جاتے ہیں ان کے جلدی جلدی جواب دیا. کیسے ہو سکتا ہے نبی کے قریب رہنے والے, میں نے ثابت کر دیا یوسف کے بھائی نبی کے گھر میں رہ کے گمراہ ہو گئے. نوح کا بیٹا نبی کے گھر میں رہ کے گمراہ ہو گیا, مثال قرآن میں موجود ہے. اس سے اگلا ایک سوال کر کے امت کو پریشان کیا جاتا ہے, بچوں کو, شیعہ سنی سب بچوں کو پریشان کیا جاتا ہے. دیکھیں جی, عقل تسلیم نہیں کرتی. اگر وہ اس فیصلے میں غلط تھے تو نبی کے پہلو میں تدفین کیوں؟ بڑی خاموشی کے ساتھ جملہ سنیے گا. یقین کریں کہ نبی کے پہلو میں دفن ہونا بھی سیدہ کے مقدمے میں گواہی ہے. اب اکریم بھائی اس سے بھی زیادہ مجمع چپ ہو جائے, مجھے تسلی ہوگی کہ آپ خاموش ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تشویش ہوئی ہے, ورنہ اکبر بھائی کی نیند پہ کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو بندہ ایک لمحے کے لیے ہکا بکا ہو جاتا ہے نا, تو ناصر بھائی یہ فطری عمل ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا اس چیز پہ اپسیٹ ہوگا کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا. میں پھر جملہ کہنے لگا, یہ تدفین بھی سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی. چلے آئیں, کھل کے باتیں کرتے ہیں جی, کھل کے فراخ دل سے بات کر لیتے ہیں. آپ نے ہمارے گلے میں بھی تک یہ توق ڈالا ہوا ہے نا, دیکھیں جی نبی کے پہلو میں دفن ہے, تو یہ نبی کے پہلو میں دفن یقیناً نبی کے جانے کے بعد ہوئے. جی نبی کے جانے کے بعد ہوئے. تو خدا تو قرآن میں کہتے ہیں کہ نبی کی قبر کہاں ہے؟ قبرستان میں نہیں جی. کہاں ہے؟ یہ نبی کے حجرے میں. جی رسول اپنے حجرے میں دفن ہے. حجرہ بازار میں تھا نہیں, گھر کے اندر. تو خدا تو قرآن میں کہتا خبردار میرے نبی کے گھر میں بغیر وجہ کے داخل نہ ہونا. میں نے کہا تھا کہ آخری کیل ٹھوکنے لگا, اس کے بعد دلائل کے دروازے بند. خدا قرآن میں قانون بنا چکا ہے, نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہونا. قبر حجرے میں, حجرہ گھر میں. دفن کس کی اجازت سے ہوئے؟ نہ ابھی بات وہاں کھڑی ہے جہاں آپ کا شعور کا پرندہ بھی نہیں پہنچا. ابھی تو بات میں کہاں لے کے جانے لگا. بھئی نبی زندگی میں اجازت دیتے تو ہم کہہ سکتے تھے نبی کی زندگی میں کوئی شخص مرا, اسے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتا, رسول نے اجازت دے دی. رسول دنیا سے جا چکے ہیں, اجازت کہاں سے دی؟ کہتے جی 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 ہم بتاتے ہیں اجازت کہاں سے. کس نے اجازت دی تھی؟ وہ کہتے جی اجازت دی تھی نبی کی بیویوں نے, کیونکہ ان کی رشتہ داری تھی, وہ بیٹیاں تھیں, اور انہوں نے, میں بڑے عزت کے ساتھ بات کرتا ہوں, انہوں نے اجازت دی تھی. اچھا انہوں نے اجازت کس رشتے کے اعتبار سے دی تھی؟ نبی کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے. تو حجرہ تو نبی کا تھا. جی وہ حجرہ نبی کا تھا, لیکن ان کو وہ بیوی ہونے کی وجہ سے حصے میں ملا تھا. اچھا بیوی کو حصہ مل سکتا ہے, بیٹی کو ملا کیوں نہیں ملتا؟
तुम तारीखों से फतक मिटाओगे, तुम तारीखों से फतक मिटा सकते हो। तुम रावी का इनकार कर सकते हो, तुम रवायत का इनकार कर सकते हो, तुम ये कह सकते हो ये रवायत ही नहीं है, तुम ये कह सकते हो ये रावी ज़ईफ है, तुम ये कह सकते हो ये शियों की बनाई हुई बातें हैं। तदफीन तो हमने नहीं की। तो मलकियत रसूल में कोई सहाबी दफन कैसे हुआ? इजाजत किसने दी? अगर इजाजत मिरास की वजह से मिली थी तो ये है बीवी के हक में जिंदा गवाही। बीवी अपने हिस्से से बाप को हुजरे की कब्र दे सकती है, बेटी अपनी जागीर का मुतालबा क्यों नहीं कर सकती? बस अब क्योंकि तफसील का वक्त होता तो इसके बाद एक मुफस्सल जवाब मैंने सोचा हुआ था, जो सवाल किया जाता है कि मौला अली ने फदक को वापस क्यों नहीं दिया। तफसीली जवाब देता है, इसमें बहुत से दलाइल के अंबार लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक दलील दे देता हूं। सैयदा ने दरबार में खड़े होकर जब बीबी को कहा गया ना कि हम आपको जागीर नहीं देंगे, तो बीबी ने दरबार में खड़े हुए कहा मैं ये मामला अल्लाह के सपुर्द करती हूं। जो चीज सैयदा ने अल्लाह के सपुर्द कर दी, अली वो फैसला सपुर्द खुदा से वापस लेना नहीं चाहते। मौला अमीरुल मोमिनीन का नहजुल बलागा में खत मौजूद है, जो अली ने लिखा था, और अली ने उस खत में लिखा था कि हमारे पास रूए जमीन पे एक जागीर फदक थी जो हमसे छीन ली गई, लेकिन मैंने उस पे दोबारा तसल्लुत इसलिए नहीं किया कि ज़हरा उस मामले को अल्लाह के सपुर्द कर चुके थे। रोते हुए दरबार से चली गई नबी। दूर दराज से आए हुए चेहरे मेरे भाई सैयद अवैध शाह, जितने मातमी अज़ादार दूर दराज से आए हैं, नबी की बेटी तुम्हारा आना कबूल फरमाए। आज की रात शियों को खबर थी कि ये घर में बैठने वाली रात नहीं। आज की रात मातमी तड़प तड़प के इमाम बारगाहों को ढूंढते हैं। थोड़ी देर जाएं, किसी बारगाह में बैठ के रो लें। फिर साथ चली आज सारे शिया रोने के इसलिए आते हैं कि जो हर मजलिस में रुमाल लेके जाती है ना, आज उसकी मजलिस है। आज ज़ैनब रुमाल लेके बैठी, आज दरवाजे पे हुसैन खड़ा है, आज तुम्हारी चीखें अली सुन रहा है, आज मातमियों के साथ पहलू में सज्जाद बैठा हुआ है। जो हर किसी की मजलिस में आती है, तबूत अली का हो पुरसाले ने ज़हरा, तबूत हसन का हो पुरसाले ने ज़हरा, तबूत हुसैन का हो, सज्जाद का हो, जो हर किसी की मजलिस में जाती है, आज है उसकी शहादत। आज हर कोई उसकी मजलिस में आया है। बेटा करबला छोड़ के आया है, बेटी शाम छोड़ के। बस यहां से मुसाइब का आगाज करने लगा हूं, यहीं से चीख जरूर मोमन के दिल से निकलेगी। आई थी तो सर के बाल काले थे। अल्लाह औलाद की जिंदगियां करे, अल्लाह बच्चों की जिंदगियां करे। वापस गई सर के बाल सफेद हो गए। जितनी देर खड़ी रही बेटों को देखती रही। यह है विलायत अली की मुबल्लिगा। रसूल के जाने के बाद जख्मी ज़हरा अली का हाथ पकड़ के मदीने में महाजर और अंसार के घरों में जाती थी। गलत पढ़ूं मैं आज की रात नबी की बेटी का मुजरम बनूं। तुम कहते हो सिर्फ ज़ैनब शाम के बाजार में गई है। मुस्तफ़ा की बेटी मदीने की गलियों में एक एक सहाबी के घर जाती, दरवाजे पे दस्तक दे दे के कहती हो, मुसलमानों क्यों भूल गए गदीर वाला ऐलान, क्यों छोड़ दिया तुमने हुसैन के बाप को मदीने की गलियों में तन्हा। आखिरी जो बीवी जी सहाबी के घर में गई है उसका नाम मुआज बिन जबल है। आखिरी मदीने में ये सहाबी है जिसके घर ज़हरा गई और रो के उठ के वापस आई है।
اسے کہا سیدہ میں کچھ نہیں کر سکتا. زیادہ لوگ حکومت کے طرفدار ہو گئے، کچھ درہم و دینار کے لالچ میں، کچھ مال کے لالچ میں. بی بی علی کے ساتھ چند لوگ ہیں. جب معاذ کے گھر سے اٹھی ہے نا تو بازار میں آئی ہے، تو جب دیکھا بی بی نے علی کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں زندگی قربان کروں زہرا تیرے جملے پہ. بی بی کو خبر ہو گئی کہ علی نے معاذ کا جملہ سن لیا ہے کہ زہرا علی کے ساتھ کوئی نہیں ہے. علی کا ہاتھ پکڑ کے دوسرا ہاتھ پہلو پہ رکھ کے کہتی تو نہ رو، میں تیرے ساتھ. یا علی مدینے کے لوگ تجھے نہ پہچانے میں تجھے پہچانتی. میں نے آج سے 4 یا 5 سال پہلے ویب شادی کا یام فاطمیہ کیے تھے کم معصومہ کی حرم میں. تو وحید خراسانی صاحب نے بی بی کی شہادت پڑھنی تھی. تو میں اس مجلس میں بڑے انہماک سے شامل ہوا کہ بڑی عظیم شخصیت ہے وحید خراسانی، بی بی کی شہادت پڑھیں گے. کچھ ایسی روایات سننے کو ملیں گی. میں اس مجلس میں خود شریک تھا. علماء کی ایک کثیر تعداد مجلس میں بیٹھی تھی. معصومہ حرم کے اندر مجلس تھی، معصومہ کم کے حرم کے اندر. شہادت شروع ہوئی ہے. مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے وحید خراسانی نے ایک جملہ پڑھا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے حرم کانپ رہا ہے معصومہ کا. اتنا گریا ہوا کہ اس کے بعد نہ شہادت کسی نے سنی نہ کسی نے مصحف سنا. بزرگ عالم دین نے مصحف شروع کرتے سر سے امامہ اتار کے منبر پر رکھ کے کہا اس کی غربت کیسے بیان کروں جس کی خبر شہادت سن کے علی منہ کے بل زمین پہ گر گیا. جیسا فاتح خیبر ریت میں منہ کے بل گر گیا. جو علی ساری زندگی نہیں رویا تھا. سلمان و ابو ذر نے اس علی کو چیخے مار کے روتے سنا. سلمان و ابو ذر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے تو ہمارا آسرا ہے مولا، تجھے دیکھ دیکھ کے تو ہم نے صبر سیکھا ہے. مولا تیرے گلے میں رسی آئی تو نہیں رویا، مولا تیرا دروازہ جلا تو نہیں رویا، مولا اب تو چیخے مار کے کیوں رو رہا ہے؟ علی نے فرمایا سلمان میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ میری مددگار دنیا سے چلی گئی، میری غمخوار دنیا سے چلی گئی. کیسے پڑھوں جلتا ہوا دروازہ، کیسے پڑھوں گزرتی ہوئی فوج. مجھے مولا باب الحوائج ابو الفضل العباس کی جلالت کی قسم، کریم کربلا کے سجدے کی قسم، شہادت زہرا ممبر سے پڑھی ہی نہیں جاتی. شہادت سیدہ ممبر سے نہیں پڑھی، کیونکہ اس بی بی کے ساتھ مومنین کی بڑی عقیدت ہے. اس کے وہ مصائب پڑھے جائیں نا جو کتابوں میں لکھے. مجھے حسین کی ماں کی قسم امام بارگاہوں سے بندے نہیں جنازے اٹھے. تمہیں صرف ڈر ڈر کے خوف سے بچ کے اتنا بتا دیتے ہیں گھر جلا دیا تھا، دروازہ جلا دیا تھا، پہلو زخمی ہوا تھا. سر پہ رکھو میرے قرآن. آج کی رات اگر کوئی ایک سید مجھے اجازت دے، میں بی بی کے پردے کی قسم کھا کے کہتا ہوں زہرا جتنی دیر زندہ رہی ہے چہرے پہ تماچے کا نشان. رو رو کے کہتی ابو الحسن میرے سامنے نہ آیا کر، میرے چہرے پہ وہ داغ ہے جسے تیری غیرت برداشت نہیں کر سکتی. علی جیسا امیر رات کی تاریکی میں مدینے کے باہر جا کے رو رو کے کہتا تھا یا رسول اللہ اگر تو نے زندگی میں وعدہ نہ لیا ہوتا اور علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی میں زندہ تھا بطول منہ کے بل زمین پہ. زخم نہیں پڑے جا سکتے. میں نے پہلے کہا زخم سیدہ پڑھے نہیں جا سکتے. میں نے تو آپ کے ڈر سے نہ دربار پڑھا، نہ چاک چاک ہوتی تحریر پڑھی، نہ مسلمانوں کا ہجوم پڑھا، نہ جلتا ہوا دروازہ پڑھا. ڈر گیا. میں خود ماتمی ہوں، مجھے خبر ہے تمہارے دل نازک ہے.
ایک سطر اور پردے کے ساتھ کہنے لگا مجھے یہی قسمیں جو میں نے کھائی ہیں انہی قسموں کے ساتھ اگلا جملہ تمہیں بتایا جاتا ہے صرف بی بی کا دروازہ گرا. رکھو میرے سر پہ قرآن سیدو، صرف دروازہ نہیں گرا. مسلمان بیل چلے کے زہرا کی چھت پہ چلے گئے. انہوں نے صرف بطول کا دروازہ نہیں گرایا تھا، انہوں نے بطول کا گھر گرا دیا. زہرا کی گرتی ہوئی چھاتی، بی بی نے تطہیر والی چادر کا پلو اٹھایا، کبھی زینب کو چھپائے، کبھی کلثوم کو چھپائے، کبھی حسن کو چھپائے، کبھی حسین کو چھپائے. اپنے بچوں کو اپنی چادر میں لے کے زخمی پہلو، زخمی بازو، زخمی چہرہ، لہو سے بھری ہوئی زہرا اپنے بچوں کو چھپایا تھا. یا زینب نے ماں کا چہرہ دیکھا، رو کے کہتی اماں تو بڑی زخمی ہے. رو کری زینب مائیں بیٹیوں کو تربیت دیتی ہے. آنکھیں کھول کے سیکھ لے، جیسے آج میں نے تمہیں بچایا. شام غریبا جب خیموں کو آگ لگ جائے اور میرے یتیم اکٹھے کر اللہ کائنات کی بیٹیوں کا احترام سکھانے والی زخمی ہو گئے. بس بالکل قریب آخری دو جملے. مستورات میں جنازہ اٹھے گا سیدہ کا. میں اپنی ماں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں سر کے بال کھول کے زہرا کو رونا. آج شام کی ملکہ ماں کے جنازے پہ آئی ہے. سادات و غیر سادات اتنی زخمی ہو گئی. میں پھر جملہ چھپا کے پڑھنے لگا کتنی زخمی تھی جتنا شام میں سجاد زخمی تھی. جاؤ جا کے علماء سے پوچھ لینا کہ لاسم صاحب میرے بھائی ہیں تشریف فرمائیں. علماء سے پوچھ لینا پہلو بایاں زخمی تھی، تصویر دائیں ہاتھ سے کیوں نکلتی؟ پہلو زخمی ہو تو ایک ہاتھ پہلو پہ آتا ہے. میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے. دوسری انگلیوں پہ تلوار کی نیام کا زخم تھا. انگلیاں سیدہ کی شہید ہو چکی تھی، بازو بی بی کا شہید ہو چکا تھا، پہلو بی بی کا زخمی ہو چکا تھا، چہرہ رسول کی بیٹی کا زخمی تھا. بس جب دروازے پہ آگ لگ گئی اس کے بعد بطول زیادہ دیر حجرے میں رہتی تھی. یا علی میری اولاد کو کہے مجھ سے کم ملا کرے. یا علی میرے بچے میرے پاس آتے ہیں میرے زخم دیکھتے. یا علی اب مجھے تنہا رہنے. بس جب یہ آخری شب آئی ہے نا جس شب میں ہم بیٹھے ہیں، بس کتاب کہتی آج کی شب میں بی بی نے علی سے خواہش کی یا علی میں بابا کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. زخمی زہرا کو علی نے اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ جیسے شام میں سجاد نے سکینہ کا جنازہ. اب اس سے زیادہ چھپا کے اور میں کیا کروں. زخمی زہرا کو لے کے قبر رسول پہ علی آئے. بی بی زہرا بابے کی قبر میں بیٹھ گئی. بابے کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی. چند دن پہلے تو رسول نے دنیا چھوڑی تھی. بابے کی قبر پہ دایاں رخسار رکھ کے جو بی بی نے لوہے کی سطر پڑی ہے، گھر تک بستر تک اس سطر کو سوچ کے رونا. آج کی رات بی بی بابے کی قبر پہ منہ رکھ کے کہتی بابا اب میں مرنا چاہتی ہوں. بابا اب تیری زہرا جینا نہیں چاہتی. بابا مجھ سے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. بابا مجھے اب صحیح سانس نہیں آتا. بابا مجھے مٹی پہ لیٹا نہیں جاتا. بابا تیری بطول بڑی زخمی ہو گئی ہے. بابا میں امت کے مظالم سے تھک گئی. بابا میں مرنا چاہتی. بس قبر مصطفیٰ پہ اٹھی خبر ہو گئی کہ آج آخری رات ہے. بس واپس آئی تو فرمایا یا علی اب میرے پاس بیٹھ جائیں. علی ریت میں بیٹھ کے آج کی رات کی بی بی کی آخری باتیں سنو. بی بی رو کے کہتی یا علی جب سے آپ کے گھر آئی ہوں میں نبی کی بیٹی. یا علی میں نے ہمیشہ کوشش کی تیری عزت میں کمی نہ آئے. فرمایا بطول تو نے میری تائید کا حق ادا کیا.
بھی رو کے کہتی میں محمد کی بیٹی معافی مانگتی ہوں، مجھے ایک چیز معاف کر دینا، چند دن ہو گئے ہیں میں تجھے ہاتھ اٹھا کے سلام نہیں کر سکتا، یا علی میری مجبوری ہے، میرا ہاتھ زخمی ہے۔ اچھا جنہوں نے ہائے کہہ کے یہ جملہ سنا نا، ان کے لیے مجھے جملہ یاد آ گیا تو میں پڑھنے لگا ہوں۔ جب بی بی زخمی ہوئی تھی نا تو مولا حسن اور حسین قبر رسول پہ گئے تھے، جو ذاکرین بھی اختر روایات میں پڑھتے ہیں، اپنے مضمون میں پڑھتے ہیں کہ شہزادے نانا کی قبر پہ گئے۔ علامہ مدرسی نے بہار میں مولا حسن کا نوحہ لکھا ہے، اس نوحے کی ایک سطر پڑھنے لگا ہوں۔ مولا حسن نے قبر زہرا پہ آ کے اپنا رخسار رکھ کے نوحے کی ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر سے مدینے کی دیواریں کانپ گئی تھی۔ اب اللہ جانے یہ عزادار ماتمی کیسے جملہ برداشت کریں گے۔ مولا حسن نے قبر محمد میں منہ رکھے گا، نانا تیری عزت کی قسم ہے اب میری ماں سے نماز میں قنوت نہیں پڑھا جاتا، اب میری ماں کی نماز میں قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ بی بی رو کے کہتی یا علی میری چند وصیتیں، 19 وصیتیں ہیں، پوری پڑھ نہیں سکتا، 2 یا 3 سنو۔ بی بی کہتی یا علی میری پہلی وصیت، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا، یا علی رات کی طریقی میں آدھی رات جب ڈھل جائے خاموشی سے میرا جنازہ اٹھا لینا، یا علی جن صحابہ کا میں نام لے رہی ہوں صرف انہیں اذن اور انہیں اجازت دینا، یہ میرے جنازے پہ آئیں لیکن میری تدفین میں یا علی تیرے سوا کوئی نہ ہو، یا علی مدینے کی گلیوں میں جب سناٹا ہو جائے تو رات کی طریقی میں میرا جنازہ اٹھانا۔ جب بی بی نے کہا نا یا علی میرے جنازے پہ کسی کو آنے نہ دینا، مولا امیر المومنین سسکیوں کے ساتھ روئے، رو کے کہتی بطول تیرے بابے سے وعدہ تھا کہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، وہ دیوار پہ لٹکی ہے علی کی وہ ذوالفقار جس نے عرب کے سورماؤں کے جگر کے خون کے ذائقے کو پیا ہے، اگر تیرے بابا سے وعدہ نہ ہوتا تو علی مدینے کی گلیوں کو لہو سے بھر دیتا، لیکن بطول اب تو مجھے جاتے ہوئے وصیت کر کے جا رہی ہے کہ میں ان کو جنازے سے روکوں، تو پھر بطول مجھے اتنا بھی اذن دے کہ تیرے جانے کے بعد علی تلوار نکال کے انہیں تیرے جنازے پہ آنے سے روکے۔ روکے دی نہ یا علی میرے بعد لڑنا نہ، میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، یا علی جب یہ سو جائیں گے خاموشی میں میرا جنازہ میرے گھر سے اٹھا کے لے جانا۔ علی کی آواز ہے بطول اگر کوئی جنازے پہ آئے تو روکنا کیسے ہے؟ بی بی روک گئی انہیں جنازے پہ آنے نہ دینا، مجھے ان سے بڑی نفرت ہو گئی ہے۔ یا علی دیکھے کہتے زہرا کیسی نفرت ہے؟ روک کہتی جب یہ گھر جلانے آئے تھے نا تو میری زینب دروازے سے دیکھ رہی تھی، میری زینب بڑی ڈر گئی ہے، یہ نہ ہو یہ میرے جنازے پہ آئے۔ میری زینب گلیوں میں رو رو کے گئے، اماں تیری زینب کس کے پیچھے چھپے؟ یا علی میرے جنازے میں، یا علی رات کی طریقی میں جنازہ اٹھا، یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا، اس بی بی کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا، یا علی اللہ اس سے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، یا علی عباس دنیا میں آئے اس کی ہاتھ چوم کے کہنا زہرا سلام کہتی تھی، اس عباس سے کہنا تیری ماں فاطمہ اپنے زخمی ہاتھوں سے تیرے لباس سی کے گئی ہے، یا علی میری جگیر میں میرے عباس کا حصہ رکھنا، یا علی وہ میری بیٹیوں کے پردوں کا نگران ہے۔ یہ وصیتیں کرتے کرتے آخری وصیت پڑھنے لگا ہوں، بی بی فاطمہ رو کے کہتی یا علی میرا جنازہ کھلی چارپائی پہ نہ اٹھانا، یا علی میرا بند تابوت بنانا۔ علی رو کے کہتے اٹھانا بھی آدھی رات کو ہے، اٹھانا بھی صرف اولاد کے ساتھ ہے، تو بند تابوت میں کیوں اٹھانا ہے؟ رو کے کہتی بے شک کسی امتی نے نہیں آنا، میرا حسن میرے جنازے پہ ہوگا، میرا حسین میرے جنازے پہ ہوگا۔ یا علی اگر تو نے جنازہ کھلی چارپائی پہ اٹھایا میرے بچوں کو پتہ چل جائے گا ماں کتنی زخمی تھی، میں بیٹوں سے زخم چھپاتی رہی۔ وصیت مکمل، آخری 2 منٹ بس۔ علی مسجد میں چلے گئے، حسنین قبر محمد پہ چلے گئے، فضا کی چیخ آئی، جبریل کے سر سے تاج اترا، حوروں نے جنت کے دروازے کھول دیے، علی منہ کے بل ریت پہ گر گئے۔ علی مسجد میں ایسے چلے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین چلا، علی مسجد میں گرے، حسین نانا کی قبر پہ گرے، فضا دروازے پہ گر گئی، بطول دنیا چھوڑ کے چلی گئی، امیر المومنین گھر آئے، حجرے میں پڑا ہوا تھا بطول کا جنازہ،
اب میں بی بی کی شہادت پڑھ رہا ہوں نا، چیخے مار کے رو رہے ہو، ہائے کہہ کے رو رہے ہو، جتنا اونچا چاہو رو رہے ہو، مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے۔ علی کہتے اس رات میرے بچے آستین دانتوں پہ لے کے روتے رہے ہیں۔ بطول کی کسی اولاد نے اونچی آواز میں بیان نہیں کیا، یہ اس لیے اونچا نہیں رو رہے تھے کہیں مدینے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ علی کے بچے خاموشی سے روتے رہے، علی دروازے پہ قبضہ تلوار پہ ماتھا رکھ کے بیٹھے رہے۔ آدھی رات ڈھلنے کے قریب آئی، علی نے آسمان کو دیکھا، علی روتے روتے حجرے میں آئے، علی کے سر سے امامہ اترا ہوا تھا، علی کے چہرے پہ مدینے کی مسجد کی ریت تھی۔ علی کی آواز آئی حسن اٹھ، حسین اٹھ، ماں کا جنازہ اٹھا۔ علی نے اگلے 2 پائے اپنے کاندھوں پہ اٹھائے، پچھلا 1 پایا حسن نے پکڑا، 1 پایا حسین نے پکڑا، جنازے کے نیچے نیچے ایک مستور چلی۔ علی کی آواز آئی کون چل رہی ہے؟ آواز آئی بابا تیری زینب جنازے میں آ رہی ہے۔ آواز آئی زینب گھر میں چلی جا، اور تیرا پردہ بچانے کے لیے علی نے بڑی قربانیاں دینی ہے۔ ادھر جنازہ چلتا ہوا صحن میں آیا، علی کی آواز آئی حسن ماں کا جنازہ واپس حجرے میں لے جا۔ جنازہ دوبارہ حجرے میں آیا، تھوڑی دیر بعد جنازہ پھر اٹھا، جنازہ پھر صحن میں آیا، علی کی آواز آئی جنازہ حجرے میں لے جا۔ اب جس بندے کے سینے میں گوشت ہے 7ویں مرتبہ جنازہ کاندھوں پہ آیا۔ حسن کی آواز آئی بابا جنازہ بازار میں کیوں نہیں لے کے جا رہا؟ علی کی آواز آئی حسن میرے ساتھ آ۔ علی دروازے پہ لے کے گئے، مدینے کے لوگ علی کی گلی میں ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری مسجد۔ علی کی آواز آئی حسین مدینے والوں کو سونے دے، ابھی ماں کا جنازہ نہ اٹھانا۔ کتابیں کہتی ہیں جو علی کے خاص صحابی تھے سلمان و عمار، انہیں بھی اجازت گھر کے دروازے تک آنے کی نہیں تھی۔ علی کی آواز گلی کے کونے پہ رکنا، انتظار کرنا، خاموش رات کی تاریکی میں رسول کے گھر سے سسکیوں کے ساتھ ایک جنازہ اٹھا، خاموش جنازہ جنت البقیع کی طرف چلا گیا۔ جنت البقیع میں جا کے علی نے بطول چھپا دی۔ میں پھر جملہ پڑھنے لگا ہوں، آخری لفظ پڑھنے لگا، بالکل آخری سطر، جس کا آنسو نہیں آیا وہ زہرا سے خیرات مانگے، اس کے بعد میں مصائب نہیں پڑھوں گا۔ علی نے جنت البقیع میں بطول دفنائی نہیں، علی نے بطول چھپا دی۔ بطول کو چھپانے کے بعد علی نے حسن کو تھاما، حسین کو تھاما، روتے ہوئے بچوں کو لے کے علی گھر آ گئے۔ علی گھر میں آئے، زہرا کی حجرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، بی بی کی مسند خالی تھی، بی بی کی تسبیح بی بی کے مصلے پہ تھی۔ کبھی زینب ماں کی تسبیح اٹھا کے روتی، کبھی حسین ماں کا بستر دے کے روتا، کبھی حسین ماں کی چکی کو دے کے روتا۔ علی کے گھر میں بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یا صبح نماز شب کا وقت ہوا، علی نے مصلی عبادت بچھایا، فضا رو کے کہی یا علی ابھی نماز کی تکبیر نہ کہنا۔ علی کی آواز آئی فضا کیا ہوا؟ آواز آئی مولا تیرے گھر میں پھر قیامت صغریٰ آ گئی۔ علی کی آواز آئی فضا ہوا کیا ہے؟ فضا کی آواز آئی مالک چراغ کو روشن کر۔ علی نے چراغ کو روشن کیا۔ اب جو بندہ ماتمی ہے ماتم کا حق ادا کرنا۔ علی نے چراغ کو روشن کیا، فضا کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، فضا نے چادر سر میں لی، رو کے کہی یا علی وہ مٹی پہ تیری زینب سو گئی، وہ دروازے پہ تیرا حسن سو گیا، وہ ریت پہ تیری کلثوم سو گئی۔ یا علی میں پورا گھر دیکھ آئی ہو، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا، اللہ جانے کہاں مٹی پہ سو گیا ہے۔ علی نے گھر کے اندر حسین کو ڈھونڈا، علی نے تلوار نکالی، علی مدینے کی گلیوں میں چلے، علی قبر محمد پہ آئے، آواز یا رسول اللہ حسین نہیں مل رہا۔ علی روتے روتے جنت البقیع میں پہنچے، ماں کی قبر پہ نور رکھ کے حسین رو کے کہہ رہا تھا اماں واپس گھر آ جا، اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں تیرا حسین اکیلا ہو گیا، اماں تیری اولاد مٹی پہ سو گئی، اماں تیرا حسین غریب